اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اچھا جی، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات 13واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز دھیمی رکھو، یعنی کہ آرام سے بولو۔ نبی پاک کی موجودگی میں تانے سے آپس میں تانا نہ دو، ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ دبی آواز والے تقوی پر ہیں، جو کہ بہت بڑا اجر ہے۔ باہر سے آواز لگانے والے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر وہ آپ کے گھر سے نکلنے تک صبر کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ذات ہے۔ اہل ایمان، عمل سے پہلے خبر کی تصدیق کر لیا کرو کہ بعد میں تم کو پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ اور رسول کی بات مانو، اگر وہ تمہاری مانیں گے تو تم پھنس جاؤ گے۔ اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی اور گناہ اور بے حکمی سے بیزار فرمایا۔ یہی نیکی ہے، فضل اور احسان حکمت والے کی طرف سے ہے۔ لڑائی میں مسلمانوں کی صلح کرا دیا کرو، زیادتی والے کو سب مل کے پکڑو، مان لے تو چھوڑ دو۔ انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کو آپس میں ملا دیا کرو۔ اللہ سے ڈرو کہ رحم ہو۔ اہل ایمان، مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے کو الزام نہ دو، نہ الٹے نام سے پکارو، یہ گناہ ہے، اور توبہ جو نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تہمتیں لگانے سے بچو، کسی کا بھید نہ ٹٹولو، کسی کی غیبت نہ کرو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ معاف کرنے والے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں، تمہیں ایک مرد اور عورت سے ہم نے بنایا اور پھر تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ عزت صرف تقوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کہو نہیں، یہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان پر چلو گے، نقصان نہ ہوگا۔ اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اہل ایمان، وہ جنہوں نے رسول اللہ پر ایمان رکھا، اپنے مال و جان سے جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ کیا جتاتے ہو اسے جو قادر مطلق ہے؟ تمہارا نہیں بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، جو چھپے بھید جانتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ تو بہت شکریہ جی، انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔